یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ واللہ الذی لا الہ الا ھو عالم الغیب والشہادۃ ھو الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا ھو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ میں مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے پورے پاکستان سے ایک گلدستہ سا آج یہاں سجایا، اور نہ صرف یہ کہ علماء کرام اور طالب علم یہاں پہ آئے، بلکہ مختلف سیاسی جماعتوں کی بھی یہاں نمائندگی ہوئی۔ 2-3 بڑی سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوئی، جس میں میری بھی جماعت ہے، مسلم لیگ نون بھی ہے۔ ساتھ ساتھ مولانا معاویہ بھائی آپ سمیع الحق صاحب کے برخوردار مولانا صاحب، ساتھ میں جل حمید گل مرحوم کے برخوردار عبداللہ بھائی جو میرے بہترین دوست ہیں، لیکن ایک اور شخصیت بھی کورس مولانا زبیر صاحب بھی، زبیر عثمانی صاحب بھی، لیکن اوریہ مقبول جان صاحب کو آج بڑے عرصے بعد سننے کا مجھے دوبارہ اتفاق ہوا۔ یہ ہماری امت کے اثاثہ ہیں۔ اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے آپ کو کم از کم 40-45 سال کی ریاضت چاہیے۔ مدرسے میں بیٹھ کے یا ایک اسلامی ماحول میں یا مسجد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی اسوہ حسنہ بیان کرنا، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یا اہل بیت کی گفتگو ایک اسلامی ماحول میں کرنا، یہ ایک علیحدہ ایک اور بات ہے۔ اور ایک ایسے ماحول میں جہاں خدا نخواستہ دین کی بات ہی کرنا ایک جہاد کے مترادف ہے، وہاں پہ حق کی بات کرنا، وہاں علم کی بات کرنا، وہاں دین کی بات کرنا، اور پاکستان بننے کے مطلب کی طرف لوگوں کو لے کے آنا، اس کام میں آج سٹیج پہ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جس میں اوریہ صاحب بھی ان میں شامل ہیں، تو میں ایم ایس او کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ یہاں پہ ایک سوچ کے، اسلامی سوچ کے دوستوں کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ہمارا تعلق معاشرے کے مختلف طبقات سے شاید ہو، لیکن جب آپ اس چیز پہ ضرور غور کیجئے کہ اگر آپ دین سے محبت کرنے والے ہیں اور آپ غلام رسول ہیں، آپ کسی دوسرے غلام رسول سے ملے زندگی میں پہلی بار، آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ اس کو بہت عرصے سے جانتے ہیں۔ یہ جو در و دیوار ہے، یہاں بہت سی محفلوں میں مجھے آنے کا موقع ملا ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے۔ ابھی میں اور معاویہ صاحب میرے بھائی جب نماز پڑھنے کے لیے اندر جا رہے تھے، میں نے ان سے تو ذکر نہیں کیا، لیکن ویسے میرے دل میں خیال آیا کہ یہاں کون کون سی محفلیں نہیں ہوئی
آج یہاں دین سے محبت کرنے والے بھی اکٹھے ہیں. واللہ یہ پاکستان ایک بہت بڑی مسجد ہے، کوئی اس کا مطلب سمجھتا ہی نہیں کہ یہ پاکستان کیوں بنا تھا، کیا مقصد تھا، اور اس نے کہاں آگے جانا ہے. کیا یہ تاریخ کا ایک حادثہ تھا، یا کوئی خدا نخواستہ چند لوگوں کی اقتدار کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے کیا ایک ذریعہ تھا، یا ایک خواب تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانان ہند کی آنکھوں میں دیکھا تھا. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو. فرقہ واریت، ذات پات، سیاسی جماعتیں، مسلکی جنگ، اس میں تقسیم در تقسیم ہو کے ہماری طاقت جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر کر دی گئی. ہمارا ایک گھر ہوتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی. وہ سرکل تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، آپ کا محلہ آتا ہے، پھر آپ کا قصبہ آتا ہے، پھر آپ کا شہر آتا ہے، پھر آپ کی کوئی جماعت ہے جو آتی ہے، ایم ایس او ہے، آپ کی طلبہ کی تنظیم ہے، کوئی اور جماعت آتی ہے، پی ٹی آئی آتی ہے، نون لیگ آتی ہے، اس سے پھر اور بڑھائیں پاکستان کی بات ہوتی ہے، اس سے اور آگے جائیں پھر آپ محمدی. اصل جو آپ کا میرا رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے اکثر، میں نے تو اکثر یہ محسوس کیا ہے، کیونکہ میرا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے، مختلف قسم کی اس طرح کی گیدرنگز میں جانے کا، جہاں کاسموپولیٹن سی انوائرمنٹ ہوتی ہے اور جماعتوں کے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہاں آپ جاتے ہیں. ہم کیوں ایک دوسرے سے دور ہیں؟ کبھی اس پہ سوچا ہے کیا وجہ ہے؟ ایون مذہبی جماعتوں کے اندر بھی، میں بات صاف اور کھلی کرنے کا عادی ہوں، اس لیے اگر کوئی بات ایسی ویسی ہو تو پلیز مائنڈ نہ کریں، کیونکہ نیت میری ٹھیک ہے. آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے، 2004-05 میں حج پہ جانے کا اتفاق ہوا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے حجرے میں یہاں سامنے بیٹھنے کا اتفاق ہوا. میں اور والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ حضرات آ گئے، ایران سے اہل تشیع تھے. میں بیٹھا ہوا تھا تو ویسے یہ وہاں حج میں یا حرم شریف میں، مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ میں، ویسے ہی مسلمان جو بھی ہو ایک دوسرے پہ ویسے ہی لوگوں کو پیار آتا ہے، ورنہ یہاں پھر ایک دوسرے کی صحیح ٹانگیں بھی کھینچتے ہیں. تو مجھ سے پوچھا، میرے پاس بیٹھے، پوچھا نام کیا ہے؟ میں نے کہا علی محمد. تو انہوں نے فارسی میں بات کر رہے تھے، مجھے تو فارسی نہیں آتی، تو میں انگریزی میں بات کرتا تھا، وہ فارسی میں. تو انہوں نے کہا کہاں سے ہو؟ میں نے کہا پاکستان. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تشیع، کیونکہ میرے نام میں علی پہلے آتا ہے. میں نے کہا نہیں. تو انہوں نے پھر کہا سنی. میں نے کہا نہیں. پھر کہتے کیا ہو؟ میں نے کہا انا مسلم، میں مسلمان. ٹھیک ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنی یا شیعہ کر کے نہیں گئے تھے، مسلمان چھوڑ کے گئے تھے. اب ہم اللہ سے جب دل میں 5 بار استدعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم پہ چلا. جن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت رکھی، یا اللہ ان سے ہمیں محبت کرنا سکھا، اور ہمارے بچوں کو ان سے محبت کرنے والا بنا. اور جن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغض رکھا، یا اللہ ہمیں اس سے بغض، دین کے لیے بغض کرنا سکھا. میری ماں باپ کو کوئی گالی دیتا ہے، دل میں بغض نہیں آتا. بغض صرف ایک شخصیت سے یا کسی شخص سے اسی بنیاد پہ رکھتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. یا یہاں سے بغض رکھے ادھر کو جدھر یہ پاکستان کا سبز لالی پرچم ہے، یا ادھر بغض رکھے یہ جو مسجد خضرا ہے. اگر آپ نے پاکستان کو اور امت مسلمہ کو مضبوط کرنا ہے تو تھوڑے سے تلخ گھونٹ ہمیں پینے ہوں گے. مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب کو برداشت کرنا ہوگا، فضل الرحمان صاحب کو، زرداری صاحب کو برداشت کرنا ہوگا، عمران خان صاحب کو، دوسروں کو ان کو برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ آخر میں ہم محمدی ہیں. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا من ربوں کا من دینوں کا، ہم سے تو یہ سوال ہوں گے.
ہم نبیوں کا. جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو پتھر مارے گئے، موقع ملا زندگی میں، اس ہی شاید وہی تھی، گمان تو یہی ہے سب کو، اسی چٹان سے ٹیک لگانے کا جہاں ساتھ میں آپ گئے ہوں گے، جہاں تھوڑے سے فاصلے پہ چھوٹی سی مسجد ہے، جہاں 1450 سال پہلے ان کو پتھر پڑے تھے. وہ پتھر تو غیروں نے مارے تھے، ہم جو ایک دوسرے کو پتھر مارتے ہیں، کیا ہم نے کبھی اس سے سبق سیکھا ہے؟ کتابیں کھولنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، تاریخ اب زندہ تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ 20 سال پہلے جو ہوا، 20 سال بعد آج چند مسلمانوں نے مل کے اسی غزوہ بدر کی تمنا اور اس کی یاد تازہ کی جو کبھی کتابوں میں ہم پڑھتے تھے، آج وہاں پہ زندہ ہے. چونکہ حساس ہوتا ہے میرا، میں بات احتیاط سے کروں گا. جب آپ چائے پہ بیٹھیں گے کہیں سائڈ پہ، پھر میں کھلی بات وہاں اور زیادہ کروں گا. لیکن آج سے 2 سال پہلے، احتیاط در احتیاط کے ساتھ بات کرتے ہوئے، آج سے 2 سال پہلے احمد میر صاحب کے پروگرام میں جیو پہ ان دنوں مذاکرات چل رہے تھے امریکہ بہادر کے اور طالبان کے بیچ میں. ویسے میرے منہ سے نکل گیا، میں نے کہا افغانستان سے امریکہ کا جانا اور طالبان کی جیت ہماری جیت ہے جناب. اس کے بعد جو کوہرام مچا، پھر امریکہ تک اس کی چیخیں پہنچی. ایک حد تک پرواہ کریں گے، حکمت عملی مومن کی، اور حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے. لیکن ہم نے اپنے بچوں کو، یہ جو NSO کے پلیٹ فارم پہ آئے ہیں، یا آپ، کیونکہ ابھی بڑی تعداد میں بچہ بیٹھا ہوا تھا، اسٹوڈنٹس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اب ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی گئی ہے کہ یہاں اگر 5 بندہ بیٹھا ہو آپ بات کریں، 5 کروڑ لوگوں تک بات پہنچتی ہے. میں بات وہاں دوبارہ لانا چاہتا ہوں. ایک کم از کم 2 نسلیں ہمارے سامنے، 2 نسلیں میرے سامنے جو ہے قبروں تک پہنچا چکا ہوں میں، اس امید پہ، اس تمنا پہ کہ جس مقصد کے لیے مملکت خداداد بنی تھی وہ مقصد پورا ہوگا. وہ مقصد تو ابھی تک پورا نہیں ہوا. ان گناہگار آنکھوں نے یہ نظارہ ضرور دیکھا کہ مسجد اقصی جل رہی تھی اور باہر صہیونی ناچ رہے تھے ڈھول کی تھاپ پہ، اور امت مسلمہ سے کہیں سے آوازیں نہیں اٹھی. شرم کا مقام ہے پورے مسلمانوں کے لیے. کیا وجہ ہے؟ کیا جو علامہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک اشارہ دیتے ہیں کہ آپ آج بھی اپنے اندر عمری ایمان پیدا کریں، آپ آج بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی اپنے آپ میں شجاعت پیدا کریں، آپ آج بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسی امور مملکت چلانے کی اپنے اندر استعداد پیدا کریں، تو آپ کے اوپر آسمان سے قطار اندر قطار وہ فرشتے آج بھی اتریں گے، بلکہ زیادہ اتریں گے. وہ اس تمنا، اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی تو محمد بن قاسم جیسا پیدا ہو، کوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا پیدا ہو، کوئی تو محمود غزنوی جیسا پیدا ہو جو اپنے ہی بھتیجے پہ تلوار چلانے کی ہمت پیدا کر سکے. کیوں چلائی تلوار؟ اپنے اساتذہ کرام سے پوچھنا، آپ کو بتا دیں گے کہ 1000 سال بعد محمود غزنوی جو ہے اس کی لاش مبارک جو تھی وہ قبر کے اندر، وہ کیوں سلامت تھی؟ وہ اس لیے سلامت تھی کہ حق کی بات پہ اس نے عمری سنت زندہ کی تھی. انسان یہ دنیا میں آتا ہی چھوڑنے کے لیے. صبح ویسے ہی کسی بات پہ میں اداس سا تھا، وہ بات بتانا ضروری نہیں، لیکن ایک خیال آیا تو میں نے شیئر کیا. وہ کیا ہے؟ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے بھائی، اور یہ دنیا بڑی مکر و فریب سے بھری پڑی ہے، اور دنیا چھوڑنے کا گھر ہے. میں آپ سے بہت سو میں سے تقریباً 10-15 سال بڑا ہوں گا، کچھ میرے سے زیادہ عمر کے بھی ادھر بیٹھے ہیں. جس چیز سے آپ کو محبت ہے، جس چیز پہ آپ فخر کرتے ہیں یا آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، آپ کی زندگی کا ایک دن آپ کو اس سے دور کر رہا ہے. جیسے کچھ عرصے پہلے میری چھوٹی سی بچی ہے، اب تو بڑی ہو گئی ہے، اب اتنی ہو گئی ہے، اس وقت چھوٹی تھی، تو ویسے ہی میرے دل میں خیال آیا. میں نے کہا کہ ہر گزرتا لمحہ، ہر گزرتا وقت جو ہے مانور آپ کو میرے سے دور کرتا جا رہا ہے. باپ اور بیٹی کا جو رشتہ ہے، اللہ کرے کہ ہر باپ اور بیٹی کا رشتہ وہ ہو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا تھا، اور ہر مرد اور اس کی عورت کا رشتہ وہ ہو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا تھا.
اور اللہ میں توفیق دے کہ ہم ویسٹ کے لاز کی بجائے اس بات پہ عمل کریں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی وائف سے سب سے بہترین جو سلوک کرتا ہے. یاد رکھو میں تمہاری ماں عائشہ سے رضی اللہ عنہا ان سے سب سے بہترین سلوک کرتا ہوں. ہمیں کوئی ویسٹرن لاز کی ان کو فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تمخوار ہوئے تارک قرآن ہو کر اللہ کے سامنے جو کچھ چیزیں لے کے جائیں گے اپنی بات خود نہیں کرنی چاہیے, لیکن بعض باتیں جو وہ اس لیے ہیں کہ لوگوں کو تھوڑا سا اس کا ادراک ہو. اللہ کے کرم سے ایک یہ چیز ضرور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں گے کہ اللہ کے سامنے پیش کرے کہ یہاں اسی پارلیمان کے اندر سے اللہ کے کرم سے وہ قراردادیں بھی پاس کی کہ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی بھی تب تک اب اس پہ عمل کرے تو وہ آئین پاکستان کی پاسداری کرے گی, وہ یونیورسٹی نہ کرے تو وہ تب تک جرم میں مبتلا ہوگی جب تک وہ اس قرارداد کو فالو نہیں کرتی. وہ کیا ہے, آپ نے تب تک سرکاری یونیورسٹیاں غیر سرکاری یونیورسٹیاں جب تک آپ قرآن کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھانے کا اہتمام نہیں کرتے تب تک آپ کسی کو پروفیشنل ڈگری نہ دیں جو 14 سالہ 16 سالہ ڈگری ہے. یہ قرارداد اس گناہگار کے ہاتھوں سے یہاں سے پاس ہو چکی ہے. وہ مشہور واقعہ یاد کریں. میں سب سے پہلا بندہ ہوں گا جو میں کسی کو کہوں گا کہ آپ مذہبی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی حاصل کریں, لیکن اگر دنیاوی علم ہے کیونکہ اسٹوڈنٹس ہیں اور مذہبی علم نہیں ہے, دنیاوی علم ہے اور مذہبی علم نہیں ہے تو وہی ہوگا جو آج پاکستان کا حال ہے. جب بر صغیر پاک ہند پہ مسلمان کے اقتدار کا سورج غروب ہونے کو تھا, ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو ایک بہت بڑی سازشیں کی تھی اس میں ایک سازش یہ بھی تھی کہ ہمارے مدرسے کو دین اور دنیا میں علیحدہ علیحدہ کر دیا. حالانکہ علماء نے فرمایا تھا کہ جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. ہم اور آپ اس زمین پہ اللہ کے خلیفہ ہیں, اور اللہ کا خلیفہ امریکہ کی دی ہوئی F-16 میں اسے جنگ نہیں کر سکتا. اللہ کا خلیفہ جو ہے وہ ویسٹ سے علم مستعار لے کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن کا اور دوسرے ہاتھ میں دنیا کا علم ہوگا تو آپ ان کو اس تلوار سے ماریں گے جس تلوار سے ان کے مارنے کا حق بنتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان میں جو سب سے زیادہ انٹلیکچوئل ہپوکریسی ہوئی ہے, جو اس قوم کے بچوں کے ساتھ اخلاقی جرم ہوا ہے پچھلے 70 سال سے, وہ یہ ہے کہ محمد علی جناح جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا, اس غلام رسول کو ایک سیکولر لبرل کے طور پہ پیش کیا گیا. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ آج جب میں یہاں آیا ہوں, میں جب MSO کے پروگرام میں آیا ہوں, مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن, مجھے ایسے لگا جیسے میں آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اسی اجلاس کا کوئی حصہ ہوں جو سن 42 میں قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ تم جس پاکستان کی بات کرتے ہو اس پاکستان کا طرز حکمرانی کیا ہوگا. تو میرے امامیہ بھائی, قائد نے کیا فرمایا, لنکن زن کا پڑا ہوا بیرسٹر, ساری زندگی انگریزی میں بات کرنے والا اور ان کو انہی کی بات میں سمجھانے والا, ان کو کہتا ہے یہ فیصلہ کرنے والا میں کون ہوتا ہوں. یہ فیصلہ تو 1300 سال کہتے تھے نا سن 42 میں, یہ تو 1300 سال پہلے یہ فیصلہ ہو چکا. قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا. These were the words of your founder of the nation. وہ آدمی جو غازی علم دین شہید کا وکیل بنا, وہ آدمی جو پاکستان بننے کے بعد جب کچھ باتیں ادھر ادھر کی ہوئی 11 ستمبر کی سپیچ کے بعد فوری اگلے دن وہ چلے گئے اور سندھ بار ایسوسیشن کو سپیچ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کچھ باتیں ایسی ویسی سنی ہیں کہ پاکستان نے کیا, انہوں نے کہا وہ شرعی نظام جو آج سے 1300 سال پہلے ریلیونٹ تھا آج بھی ریلیونٹ ہے. کیوں نہیں بتایا جاتا پاکستان میں بچوں کو؟ کیا یہ باتیں جارج واشنگٹن کر کے گیا تھا یا پنڈت نہرو کر کے گیا تھا؟ یہ کون کر کے گیا تھا اور یہ کس نے ہمارے بچوں کو بتانی ہے اور یہ کیوں نہیں بتائی گئی؟ کبھی ایسی کسی محفل میں عمران خان صاحب کا ذکر نہیں کرتا کیونکہ سیاسی محفل نہیں ہوتی, مجھے پسند نہیں ہے میں کوئی بات کروں, لیکن ایک بات ضرور کروں گا اور وہ یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہے عمران خان. یہ بات یہ اللہ اس سے کروا رہا ہے 73 سال بعد کہ پاکستان کو مدینہ کی ریاست کی طرز پہ بنائیں گے. چھوڑ جائیں ہم کتنا بنا پائے, آئیں آپ اور میں جدھر بیٹھے اس بات کو پکڑ لیں کہ یہ پاکستان نہ عمران خان کا نہ علی محمد کا نہ آپ میں سے, یہ پاکستان امانت ہے.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی فیض کی، جس کی بنا پہ یہ بات کی جاتی تھی، اشفاق احمد صاحب جیسا مرحوم کہتا تھا کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونی کی طرح اس پاکستان کی قدر کر لو. یہ وہ پاکستان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض، جس کے بارے میں فیصل آباد کا صوفی محمد برکت علی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں یاد آئے گا ایک وقت ایک بوڑھا، ایک دیوانہ، ایک بزرگ جنگلوں میں کانٹے چنتا ہوا جو کہتا تھا وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے. آج ہو نہیں رہے، آج دنیا تمہارے پاس آ نہیں رہی. تو سمجھ جاؤ نا یار کیا ہوا ہے، سمجھ جاؤ نا. انسان کا جو جسم ہے، مجھے بتایا گیا کہ مغرب کا وقت نزدیک ہے، میں 5 منٹ کے اندر آپ سے اجازت لیتا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی شاید خاقان بھائی بھی بات کر رہے تھے، کچھ اور لوگ بھی بات کر رہے تھے. میرے ذہن میں ایک خیال آیا، پاکستان کی تباہی کا ایک بہت بڑی وجہ اس کی یہ بھی ہے، اور انشاءاللہ تباہ نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان جو ہے یہ تا قیامت رہے گا، کیونکہ کلمے کے نام پہ بنا ہے. یہ آن ریکارڈ ہے یہ بات. ڈاکٹر اسرار کی بے شمار تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں، وہ بہت بڑا مورخ تھا، اس صدی کے علماء میں سے ایک بہت بڑا عالم تھا جو یہ بات کر گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی حالت میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روحانی حالت میں محمد علی جناح پہ حاضر ہوئے لندن میں، اور جب وہ سن 35 میں متحدہ ہندوستان چھوڑ کے چلے گئے تھے اور انگریزی میں ان کو کہا کہ I am your prophet Muhammad, go to the Indian subcontinent, serve the Muslims of Indian subcontinent. اس بات کی سیکولر لبرل پاکستان میں میرا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ لیاقت علی خان اور مرحوم علامہ اقبال صرف ایک وجہ تھی، حکم تھا سرکار کا کہ جاؤ اور پاکستان بنا کے آؤ. ایسے ہی بن گیا پاکستان، شہیدوں کا خون ہے یہاں پہ. لیکن کاش ہم پاکستان کو اس منزل کی طرف لے کے جاتے تو آج ہماری آنکھوں کے سامنے مسجد اقصی کو نہ جلایا جاتا، آج ہماری آنکھوں کے سامنے کشمیر میں ہماری ماں بہنوں کی عزتیں نہ لوٹی جاتی. یہ جذباتی بات نہیں ہے. آپ کی یا میری بہن کو کوئی اوپر ایک نظر دیکھ لے، رات کو ہمیں نیند نہیں آتی. 70 سال سے ہماری ماں بہنوں کا وہاں ریپ ہو رہا ہے، اور ہم کھاتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، بچے بھی پیدا کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. وہ نہیں کرتے جو کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ جب تک یہ پاکستان، میری بات سن لو، ہم نے دنیا کے ہر فورم پہ جانا ہے. میں خود بھی بات کرتا ہوں، دنیا کے ہر فورم کو ایڈریس کرتا ہوں جتنا ممکن ہو، لیکن تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا، مرگ مفاجات امن تلواروں کے سائے میں ملتا ہے. حضور جب تک پاکستان مضبوط نہیں ہوگا، کوئی کشمیر میں آزاد نہیں ہوگا، کوئی اسرائیل کے ٹکڑے نہیں ہونے. حالانکہ آج بار بار ختم نبوت یا اسرائیل کی بات پھینک کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، لٹمس ٹیسٹ، کہ ہمارے اندر بےایمانی اور بغیرتی کتنی بڑھ چکی ہے. وہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ختم نبوت پہ ہمارا خون جوش مارتا ہے کہ نہیں، حرمت صحابہ اہل بیت پہ ہمارا خون جوش مارتا ہے کہ نہیں. اسرائیل کی بات کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کتنی جو بےایمانی پاکستانیوں کے اندر جا چکی ہے، کہ کیا وہ بھول گئے قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ بات وہ بھول گئے جو کہتے تھے کہ اسرائیل از دا illegitimate child of West. جب میں نے فرانس کے میکرون کو پاکستان کی اسٹیٹ کی سب سے بڑی اسمبلی جو اپر ہاؤس ہے سینیٹ آف پاکستان سے جب اس کو ایڈریس کیا، وہ اپریل کے مہینے سے میرا فیس بک اکاؤنٹ انہوں نے ڈاؤن کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں بات آتی ہے اس زبان میں کرنا جس زبان میں وہ سمجھتے ہیں. لیکن کاش آج ہمارے پاس وہ ہتھیار ہوتے، کاش آج ہمارے پاس وہ فورمز ہوتے جس پہ ہم ان کو بات کرتے. دیکھیں دنیا اسباب کی جگہ ہے اور ہم نے اسباب کا انتظام کرنا ہے، اور اس کے لیے پھر آپ اسکولوں مدرسوں میں جاتے ہیں. آپ طلباء ہیں، میں آپ سے تمنا اور ریکویسٹ کرتا ہوں جاتے جاتے، وقت کم ہے اور میں تفصیلی بات اور بھی کرتا کہ آپ اپنے آپ کو اس ہتھیار سے لیس کریں جس کا تحفہ غالب حرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ اقرا. اور پاکستان کسی تلوار کے زور پہ نہیں بنا تھا، پاکستان قلم کی طاقت سے محمد علی جناح نے بنایا تھا. علم کی بڑی طاقت ہے جی. ہاں اس کے بعد جہاد ہوئے، کشمیر بھی جہاد سے آزاد ہوا، 65 میں جہاد ہوا. پاکستان جو بچا ہوا ہے یہ جہاد ہی کی طاقت پہ ہے. آج اگر طاغوت افغانستان سے بھاگا ہے تو جہاد کی طاقت پہ ہے، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ علم ہے. اور علم وہ علم جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چائنا تک جاؤ تو چائنا میں شریعت کا نہیں، شریعت کا وہاں مدینہ میں ہی تھا علم. دنیاوی علم کی طرف بھی میسج ہے. اگر میرے مدرسے کے بچے یہ ایم ایس او کے جو ہمارے بھائی ہیں چھوٹے میرے پاس جب آئے تھے، میں نے کوئی ریکویسٹ کی تھی اور علوی صاحب کے مدرسے میں بھی یہ بات کی تھی
آپ اس پہ فوکس کریں. ہر آدمی کے نصیب میں نہیں ہوتا تقی عثمانی بننا یا طارق جمیل صاحب بننا یا مفتی محمود بننا، لیکن رحمہ اللہ، لیکن آپ میں سے کچھ جماعت آپ تیار کریں جو سی ایس ایس کرے، جو ٹاپ پوزیشنز پہ آئے. ایک وقت آئے گا کہ وزیر اعظم کا چیف سیکرٹری جو ہوتا ہے، جو پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے، وہ آپ کے کسی مدرسے کا بچہ ہوگا. آپ ملٹری میں اپنے بچے بھیجیں، آپ ایئر فورس میں بھیجیں، آپ میڈیکل انجینئرنگ میں بھیجیں، تاکہ ایک محمدی ڈاکٹر بنے، محمدی انجینئر بنے، محمدی جج بنے، محمدی چیف آف تعلیمی اسٹاف بنے. یہ ہیں سارے محمدی ہیں، لیکن ان کے پاس وہ علم نہیں جو آپ کے پاس ہے. تو مہربانی فرمائیں ان چیزوں پہ ہم غور کریں. میں آپ کے ساتھ ہوں جی. میں آج ادھر بیٹھا ہوں، آرام سے بیٹھا ہوا تھا، اس لیے کہ مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں. ہمارا مقصد ایک ہے، ہمارا مشن ایک ہے، حرمت رسول، حرمت صحابہ، حرمت اہل بیت، پاکستان کو اوپر اٹھانا، وہ مقام تک پہنچانا کہ دنیا میں سب سے اوپر جھنڈا اسلام کا ہو، اور اسلام مان ہے پاکستان کا. پاکستان کے علاوہ واللہ کوئی اور ملک ایسا نہیں جو دنیا میں پاکستان کو مقام اللہ کی دربار میں حاصل ہے، وہ کسی اور ملک کو حاصل نہیں. وہاں حرمین شریفین ضرور ہوں گے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے اسی خراسان سے، اسی پاکستان سے، اسی افغانستان سے آتے تھے. یہ پاک فوج ہی وہ فوج بننی ہے، اور آپ لوگوں نے بنانا ہے. ہم نے پاکستان کو ملک بنانا ہے جس نے وہ مقصد حاصل کرنا ہے کہ جس میں پھر انشاءاللہ مسجد اقصی آزاد ہو، صحیح معنوں میں فلسطین آزاد ہو، کشمیر آزاد ہو، اور پاکستان صرف پاکستانیوں کی نہیں، دنیا کے تمام مسلمانوں کا ہم پوچھ سکیں. لیکن اگر ہم خود بھیک منگے ہیں، اگر روز ہم خود مہنگائی کے مارے میں ہیں، کیونکہ ہم دین سے دور ہیں، ہم دین سے دور ہیں. اور جس طرح انسانی بدن میں ایک میکینزم ہے کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کو بخار چڑھتا ہے، وہ بیسیکلی ریئیکشن ہوتا ہے اندر کے ایک مصیبت کا. تو ہماری پاکستان کی تباہی میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ دوسرے کو کہا کہ تم میں یہ مسئلہ ہے، کبھی اپنی اصلاح نہیں کی. خودی میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، خودی میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نمن، اپنا تو بن. اپنی اصلاح اگر ہم کریں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اسلامک موومنٹ کی بنیاد کیا ہے؟ جب غزوہ بدر میں اونٹا اترے، جب ایک ایک سب صحابی جو تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بن چکا تھا، اور انہوں نے اصلاح کی. ایک ایک شخص اہم ہے، اپنے آپ کو کبھی بھی کم کرنا سمجھے. آپ میں سے ایک ایک شخص جو ہے وہ اہم ہے، وہ اتنا ہی اہم ہے جتنا عمران خان اہم ہے، جتنا چیف جسٹس آف پاکستان اہم ہے، جتنا صدر مملکت اہم ہے. آپ کا ایک ادنا کارکن بھی اتنا اہم ہے جتنا معاویہ صاحب اہم ہے، جتنا مشہور کے ہمارے ناظرین اعلیٰ صاحب اہم ہے. ہم سب کیونکہ اللہ فرماتا ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. ہر آدمی کا اپنا اپنا رول ہے. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. فرد قائم رب ملت سے تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. صرف وہ آخری بات، صرف وہ ماں نہیں جس کی کوکھ سے ہمیں جنم دیا. اصل ماں وہ ہے جہاں ہماری اس ماں نے بھی دفن ہونا ہے، اور پھر اللہ نے ضرور پوچھنا ہے. میرے تو خیال میں اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں تحفہ دیا تھا پاکستان کی شکل میں. میرے دادا سن 95 میں فوت ہوئے، آل انڈیا مسلم لیگر تھے، پاکستان بنانے میں ان کا کردار تھا. پچھلے دنوں میں نے ایک بات کی کہ محمد علی جناح صاحب کے ساتھ موومنٹ میں جیل گئے، تو ان لوگوں نے میرا مذاق اڑایا کہ محمد علی جناح جیل وہ نہیں گئے تھے، میرے دادا موومنٹ میں گئے تھے، جس طرح آپ کے بھی بزرگ گئے ہوں گے. تو وہ میرے دادا سن 95 میں جب فوت ہو رہے تھے تو مجھے انہوں نے کہا، میں بی ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا اس زمانے میں ایڈورڈز کالج پشاور میں، کہ یہ پاکستان ہم نے بڑی مشکل سے بنایا ہے، اللہ اس کا کچھ نہ کرے. اللہ ہماری مدرسے قائم رکھے، اللہ ہمارے مساجد قائم رکھے، علماء دین علماء حق وہ قائم رکھے، اور جو ہمارے ادارے جو ملک کی بقا کی ضمانت ہیں، چاہے حساس ادارے ہیں، چاہے ہماری پاک فوج ہے، پولیس ہے، یہ سب ہمارے بچے ہیں. ہماری گھروں میں سے ایک بچہ جا کے فوج میں جاتا ہے، دوسرا وہاں پہ سودا بیچتا ہے، کوئی ہمارے ہی پڑوس میں ایک بچہ ہمارا کسی اسکول میں ٹیچر ہوتا ہے، اس کا چھوٹا بھائی جو ہے آرمی میں لیفٹیننٹ ہوتا ہے. ہم ایک ہی گھر کے لوگ ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہمارا دل علماء کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور ہمارا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. میری آپ سے یہی تمنا ہے، کچھ عرصہ آپ MSO میں رہیں گے، پھر آپ آگے زندگی میں چلے جائیں گے. جہاں بھی رہیں ایک بات ذہن میں یاد رکھیں، ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر سانس لینا بھی صرف اور صرف اسلام کے لیے ہو، صرف اور صرف پاکستان کے لیے ہو. کیونکہ جو میں نے آپ کو بات کی تھی صبح، میں نے ایک بات کی کہ یہ جو جوانی جس پہ ہم فخر کرتے ہیں، ہر گزرتا لمحہ وہ ہم سے چھینتا ہوا جا رہا ہے.
یہ جو ہمارے ماں باپ جو ہمیں پیارے ہیں، ہر گزرتا لمحہ وہ ہم سے چھینتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ جو اقتدار کی کرسی ہے، جو میری وزارت ہے، کسی کا کوئی عہدہ ہے، ہر گزرتا لمحہ وہ کرسی ہم سے جاتی جا رہی ہے، جوانی ہم سے جاتی جا رہی ہے، وقت ہم سے جاتا جا رہا ہے۔ ہم نے درجوں پہ صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے، ہمارا تو کوئی مقابلہ نہیں، ان کے پیروں کی خاک ہے، لیکن صحابہ کرام، اہل بیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس دلانا چاہیے ہمیں کہ ان کو یہ احساس ہو کہ پیچھے ہم مرد چھوڑ کے ہیں، پیچھے وہ لوگ چھوڑ کے ہیں جو میرے نبی، جو میرے اس کی حرمت کی، جو میرے نبی کے دین کی، جن کو پتہ ہے کہ احد کیوں ہوا، جن کو پتہ ہے کہ غزوہ تبوک میں کیا ہوا، جن کو پتہ ہے کہ خیبر میں کیا ہوا۔ اگر آپ کو نہیں پتہ، اسرائیل کو پتہ ہے۔ ہمارے خلاف جب جلوس نکلتے ہیں اسرائیل میں، وہ باقاعدہ بینر نکالتے ہیں کہ وی ریممبر خیبر، لیکن آج ہماری نوجوان نسل بھول چکی ہے، ہم خیبر کو بھول چکے ہیں، ہم بھول چکے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے کیا کہہ گئے، صحابہ کرام کیوں شہید ہوئے، کیوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ ان کا خون اطہر اس آیت پہ گرا کہ فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ یہ آپ کا سیکولر یا ماڈرن ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس وہ نہیں بتائیں گے، یہ آپ نے سیکھ کے ان کو بتانا ہے۔ لیکن اب الحمدللہ کچھ تھوڑی سی تبدیلی آ رہی ہے، جو سنگل کریکولم ہے، جو سیرت النبی پہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے، یہ ماڈرن انسٹیٹیوٹس میں ہم چاہتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بچے پڑھیں۔ اور ایک بات میں آپ سب کا آخر میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور یہ بات کرتے ہوئے جانا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو کسی ایک سیاسی جماعت، اپنے آپ کو کسی ایک سیاسی دھڑے کا شکار کبھی بھی نہ کریں۔ آخر کو ہم سب مسلمان ہیں، ایک شخص سے بغض رکھے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے، باقی سیاسی اختلاف ہو کوئی بات نہیں، پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے پھر ہم سب ایک ہونے چاہیے، چاہے وہ نون ہو، پی ٹی آئی ہو، جمعیت ہو، جماعت ہو، جو بھی ہو۔ میرا میسج صرف پاکستان کا ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ ہمیشہ جڑ کے رہتا ہوں۔ اور آخر میں چونکہ ابھی تھوڑی سی آبادی مجھے کم نظر آ رہی ہے، مغرب کا بھی وقت ہے، لیکن اٹھتے اٹھتے جاتے جاتے ابھی بھی کافی تعداد ہے، تھوڑی سی آواز یہاں سے آنی چاہیے تاکہ کابل والوں کا احساس ہو کہ اسلام آباد جاگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پاکستان زندہ باد۔ آپ معاویہ صاحب سے زیادہ پیار کرتے ہیں میرے سے کم کرتے ہیں، مجھے پتہ چل گیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ تھوڑا اور زور لگائیں۔ اچھا، اس تھوڑا اور، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ میں تو اس سے زیادہ شور تو ہمارے پی ٹی آئی والے، آئی ایس ایف والے کر رہے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ محمد رسول اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت، پھر کبھی انشاءاللہ ملیں گے۔ ربنا لا